نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی بہن یوٹیوب چینل سے بات کر رہی ہوں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ میری مالک کون و مکان سے التجا ہے کہ وہ ہمیں معاف فرمائے، ہماری مشکلیں، پریشانیاں، دکھ تکالیف دور فرمائے اور ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہم سب کی نیک دلی حاجات کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ میری آج کی اسلامی ویڈیو 3 باتوں پر مبنی ہے جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ترجمہ سورہ آل عمران، رکوع نمبر 7 اور 8۔ نمبر 2، چند احادیث مبارکہ۔ نمبر 3، چاند کی تاریخ۔ سب سے پہلے سورۃ آل عمران، رکوع نمبر 7 کا ترجمہ۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، جو ہمارے اور تمہارے دونوں کے درمیان یکساں تسلیم کی گئی ہے، اس کی طرف آؤ، وہ یہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں، اور ہم میں کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھے۔ پھر اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہیں اور وہ پہلے ہو چکے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دیکھو، ایسی بات میں تو تم نے جھگڑا کیا ہی تھا جس کا تمہیں کچھ علم تھا، مگر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تم کو کچھ علم نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی کہ بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور اسی کے فرما بردار تھے اور مشرکوں میں نہ تھے۔ ابراہیم سے زیادہ قریب رہنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے رہے، اور یہ پیغمبر آخر الزمان اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے۔ اے اہل اسلام، بعض اہل کتاب اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ کسی طرح تم کو گمراہ کر دیں، حالانکہ یہ تم کو کیا گمراہ کریں گے، اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور نہیں جانتے۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو اور تم تورات کو مانتے تو ہو؟ اے اہل کتاب، تم سچ کو جھوٹ کے ساتھ غلط ملت کیوں کرتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو جبکہ تم جانتے بھی ہو؟ ترجمہ سورہ آل عمران، رکوع نمبر 8۔ اور اہل کتاب کا ایک گروہ اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ کتاب مومنوں پر نازل ہوئی ہے، اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آیا کرو اور اس کے آخر میں انکار کر دیا کرو، تاکہ وہ اسلام سے برگزشتہ ہو جائیں اور اپنے دین کے پیرو کے سوا کسی اور کی بات کا یقین نہ کر لینا۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی نہ ماننا کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسی کسی اور کو بھی مل سکتی ہے، ورنہ وہ تم پر تمہارے رب کے روبرو محبت قائم کر دیں گے۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ بزرگی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ کشائش والا ہے، علم والا ہے۔ وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس دیناروں کا ڈھیر امانت رکھ دو تو تم کو فوراً واپس دے دے، اور کوئی اس طرح کا ہے کہ اگر اس کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھو تو جب تک اس کے سر پر ہر وقت کھڑے نہ رہو تمہیں دے ہی نہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں ہم سے مواخذہ نہ ہوگا۔ یہ اللہ پر محض جھوٹ بولتے ہیں اور اس بات کو جانتے بھی ہیں۔ ہاں، کیوں نہیں، جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرے اور پرہیزگار بنا رہے تو اللہ بھی پرہیزگاروں کا
پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے اقراروں اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں اور ان کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں، ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ ان سے اللہ نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اور ان اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں کہ کتاب یعنی تورات کو زبان مروڑ مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور یہ بات جانتے بھی ہیں۔ کسی آدمی کو شایع نہیں کہ اللہ اور اسے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، بلکہ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ اے اہل کتاب تم ربانی ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہو اور کیونکہ پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو، اور اس کو یہ بھی کہنا نہیں چاہیے کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو معبود بنا لو، بھلا جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا وہ تمہیں کافر ہونے کو کہے گا؟ چند احادیث مبارکہ۔ حدیث نمبر 1، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرات دیا کرو کیونکہ خیرات دینا تم کو آگ سے چھڑاتا ہے۔ حدیث نمبر 2، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن تانا دینے والا، لعنت کرنے والا، بے حیا اور بد زبان نہیں ہوتا۔ سلسلہ جامعہ ترمذی، حدیث نمبر 1977۔ حدیث نمبر 3، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کو یاد رکھو اور اس کا خیال رکھو۔ سلسلہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 1841۔ حدیث نمبر 4، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت کو فرمایا، جب رمضان آئے تو تم عمرہ کر لینا، کیونکہ اس رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ سلسلہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 3038۔ حدیث نمبر 5، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کمزور اور عاجزی پسند لوگ جنتی ہیں اور اکڑ کر اور تکبر سے چلنے والے جہنمی ہیں۔ سلسلہ المستدرک الحاکم، حدیث نمبر 202۔ حدیث نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو الگ ہونے سے پہلے ان دونوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ السلسلۃ الصحیحۃ، حدیث نمبر 399۔ حدیث نمبر 7، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے پھر بھی شرک نہ کرنا۔ سلسلہ بخاری، حدیث نمبر 8۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سلسلہ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 1621۔ حدیث نمبر 9، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخار جہنم کی بھاپ سے ہے، تم اسے پانی کے ساتھ ٹھنڈا کرو۔ سلسلہ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 2545۔ حدیث نمبر 10، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا خادم اس کا کھانا لائے تو اسے چاہیے کہ اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا لے یا اسے بھی کچھ کھانا دے دے، کیونکہ اس نے اس کی گرمی اور دھواں برداشت کیا ہے۔ سلسلہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3291۔ حدیث نمبر 11، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ جھوٹ کا تعلق گناہ سے ہے اور گناہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ سلسلہ مسند احمد، حدیث نمبر 5۔ حدیث نمبر 12، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آئے گا۔ یہ سن کر ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی طرح بات کرے، کھانا کھلائے، خوب روزے رکھے اور اللہ کی رضا کے لیے رات میں نماز پڑھے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ سلسلہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 1984۔ حدیث نمبر 13، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار نہ فحش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں۔ سلسلہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 1894۔ حدیث نمبر 14، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہو اور اس میں ماہر ہو تو بڑی عزت والے فرشتوں اور پیغمبروں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص اٹک اٹک کر پریشانی کے ساتھ پڑھے تو اسے دوہرا ثواب ملے گا۔ سلسلہ سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 1454۔ حدیث نمبر 15، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے 2 دن مسلسل گندم کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی، اور ان 2 دنوں میں
سے ایک دن کھجور ہوتی تھی۔ سلسلہ مشکات المصابی حدیث نمبر 4193، حدیث نمبر 16۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ میں نے اٹھنے بیٹھنے اور عادات و اطوار میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا۔ سلسلہ ترمذی حدیث نمبر 17۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سادہ لباس پہننا ایمان میں سے ہے۔ سلسلہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 18۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لینا مجھے پوری کائنات کے مل جانے سے زیادہ پسند ہے۔ حدیث نمبر 19۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، نمبر 1 صحت، نمبر 2 فراغت۔ سلسلہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6412۔ حدیث نمبر 20۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، وہ بادل سے اونچی جاتی ہے اور خدا کے سامنے ہوتی ہے، خدا فرماتا ہے اس کو بلند درجہ پر رکھو جب تک قبول ہو۔ حدیث نمبر 21۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کے مانند ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ سلسلہ صحیح مسلم حدیث نمبر 6585۔ حدیث نمبر 22۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے بدن کے 360 جوڑوں میں سے ہر جوڑ پر ہر اس دن کا صدقہ واجب ہوتا ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، اور لوگوں کے درمیان انصاف کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ سلسلہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2707۔ اسلامی کیلنڈر آج چاند کی تاریخ 10 رمضان المبارک 1445 ہجری ہے، انگریزی تاریخ 21 مارچ 2024 ہے، دیسی تاریخ 8 چیت اور جمعرات کا دن ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں اگر آپ کو میری اسلامی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔